السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی پیش خدمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ضمن میں جو کچھ بھی کہا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے، اس پر اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کا آغاز ہم نے گزشتہ پروگرام میں کیا، اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس بڑے گناہوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان بڑے جو کبائر گناہ ہیں ان سے وہ محفوظ رہیں، خواہ کوئی بھی زندگی میں صورتحال انتہائی نازک ہی کیوں نہ اختیار کر جائے، لیکن ایمان سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ قیمتی نہیں۔ انسان کو چاہیے اگر ایمان محفوظ ہے تو اس کی ساری ہر چیز محفوظ و مامون ہے، خواہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر ایمان محفوظ نہیں تو دنیا جہاں کی نعمتیں یا اختیارات یا آسائشیں اس کے قدموں میں لا کر رکھ دو تو وہ شخص جو ہے وہ کنگال ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ تہی دامن ہے۔ اس لیے کہ جو ہی اس کی آنکھ بند ہوگی تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، اور وہ خالی ہاتھ بغیر کسی نیک عمل کے اور ایمان کے وہ اس دنیا سے دوسرے آخرت میں منتقل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ تو اسی سوچ یا اسی اپنا جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے انسان کے اندر احساس جو ہے اس کو بیدار کرنے کے لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ان احادیث کا ذکر کیا ہے، اور وہ حدیث ہم نے جو شروع کی تھی اس کا کچھ حصہ ابتدائی ذکر کیا تھا۔ میں چاہوں گا کہ وہ ابتدائی حصہ اور اس کا بقیہ حصہ بھی ذکر کیا جائے۔ وہ حدیث جو ہے وہ مسند احمد میں موجود ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت فرمائی کہ فقال، اور کہا کہ لا تشرک باللہ شیئا، کہ کبھی بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ ادھر شرک ہوا نہیں اور ادھر سارے کے سارے اعمال ضائع ہوئے نہیں۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اور جو شرک کا مرتکب ہوتا ہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے تو پھر اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اور جہنم جو ہے اس پر واجب کر دی ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ یہ بالکل واضح الفاظ ہیں، اور اس میں کوئی کسی قسم کا زگ زیگ نہیں، اور نہ ہی کسی کی کوئی دو رائے ہیں، بالکل واضح اور کلیئر اللہ کا یہ حکم ہے۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تو جب اتنی قیمتی چیز ہے تو رحمۃ للعالمین جو رحیم و کریم بن کے آئے، انہوں نے کہا کہ اس کے بدلے اگر تیری زندگی کو ختم کر دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے اور تجھے ٹکڑے کر دیا جائے، تو پھر بھی اپنے اس ایمان کو بچاتے ہوئے، محفوظ رکھتے ہوئے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے اور شرک کا ارتکاب نہیں کرنا۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، ہاں، اور دوسرا ایک بڑا گناہ جو کہ انہوں نے اس حدیث میں ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی بھول کر بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ تو ہم اپنی اس زندگی میں بڑے بڑے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اپنے تئیں سمجھدار اور عقل مند، وہ بھی اس گناہ کا مرتکب اور نافرمانی کا مرتکب ہوتے ہیں جو کہ اللہ کو غضبناک کر دیتی ہے۔ آپ کو علم ہے، حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی خوشنودی سے اللہ کی خوشنودی ہے، والدین کی ناراضگی سے اللہ غضبناک ہو جاتا ہے، اور اس حد تک اہل علم نے صحیح شرعی نصوص سے اس بات کو اخذ کیا ہے کہ اگر نفلی نماز میں انسان اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو، پوری گریہ زاری کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ مکمل عبادت میں وہ مصروف ہے، تہجد کی عبادت ہے یا نفلی اور دن کی کوئی عبادت ہے، اور والدین میں سے کوئی ایک جو ہے اس
کو آواز دیتا ہے اس کا نام لے کر کہ میرے پاس آئیے، والدہ آواز دیتی ہے یا والد آواز دیتا ہے، تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اس نماز کو چھوڑ کر اس کو اور وہ حاضر ہو اپنے خالق کا وہ دروازہ، کیونکہ خالق نے یہ حکم دیا ہے، خالق کا دروازہ تو نہیں چھوڑ رہا، خالق کا حکم بجا لا رہا ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ والدین کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے وہاں حاضر ہو کر اس کی بات سنی جائے۔ تو نافرمانی تو بڑی ہی دور کی بات ہے، ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اف کا کلمہ بہت ہی ہلکا کلمہ ہے، کلمہ انسان کی زندگی میں تو لاشعوری بھی اس کی زبان سے نکلتا ہے، اگر نکل جاتا ہے تو فوراً معذرت کرتے ہوئے اللہ سے معافی کا خواستگار ہو، اور والدین سے بھی ایسا کہیں نہ ہو کہ وہ والدین ناراض ہو جائیں اور آسمان پہ اللہ تم سے غضبناک ہو جائے۔ فرمایا کہ کبھی بھی یہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر وہ تجھے اس بات کا بھی حکم دے دیں کہ اپنے اہل اور مال کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ، وہ چھوڑنے کا مال اور عیال کو اور گھر والوں کو چھوڑنے کا حکم دیں تو ان کی اس بات کو ماننا ہوگا۔ تو بہرحال اس میں تفصیل ہے کہ ایسے والدین قرآن نے خود کہہ دیا کہ وہ صرف اگر اس بات پر تجھے مجبور کریں کہ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر وہ اس بات پہ تجھے مجبور کریں کہ کوئی شریک میری ذات کے ساتھ شرک کر، تو یہ چونکہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کا کوئی بھی حکم نہیں مانا جائے گا اور اس کو دھتکار دیا جائے گا، خالق کی اطاعت و فرمان برداری اس کو مقدم رکھا جائے گا۔ تو جب تک یہ معاملہ نہیں، اس وقت تک والدین خواہ انسان کے دائرہ اسلام میں نہ بھی ہوں، اسلام سے خارج ہی کیوں نہ ہوں، حسن سلوک کے وہ اسی طرح حقدار ہیں جس طرح کہ ایک مسلم جو والدین ہیں وہ حقدار ہوتے ہیں کہ اپنی اولاد کے حسن سلوک کے یا اچھے رویے اور اچھے برتاؤ کے یا خدمت کے۔ تو اس میں اللہ احکم الحاکمین نے فرق نہیں رکھا، تو یہ حکم دیا ہے کہ اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ تجھے گھر بار بھی چھوڑ کے چلے جاؤ تو اس میں کوئی اگر حکمت ہوگی تو اس پر عمل کرنا ہوگا، عمل پیرا ہونا ہوگا۔ آگے فرمایا کہ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، آگے یہ فرمایا کہ حضرت معاذ سے کہ اے معاذ، جو فرض نماز ہے جو واجب اور لکھی گئی ہے، یعنی وہ 5 اوقات کی نماز جو کہ ان اللہ تعالیٰ فرض علیکم 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، دن اور رات میں 5 اوقات نماز فرض کی گئی ہے، اس بارے میں کبھی مداہنت کا شکار نہ ہونا، کبھی سستی نہ کرنا، کبھی کوتاہی نہ برتنا، یہ 5 اوقات کی نماز یہ فرض ہے۔ اور عزیز ناظرین، آپ کو علم ہوگا کہ یہ محض دیگر ارکان کی طرح رکن نہیں ہے، نماز کو تو اللہ نے ایمان کہا ہے قرآن مجید میں، تو اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی صراحت فرمائی ہے کہ ایمان اس لیے کہا کہ جس طرح نماز جو ہے ایمان نجات کے لیے ضروری ہے، ایمان کے بغیر کوئی بھی انسان اصل ایمان کے بغیر اس نجات اس کی ناممکن ہے اور نہ ہی نجات پا سکتا ہے، بالکل بعین ہی جو نماز ہے وہ بھی اس کے بغیر نجات پانا ناممکن ہے۔ یہ تصور بھی نہ کوئی انسان کرے کہ میں نماز نہیں پڑھتا اور میں نے قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤں۔ یہ حساب و کتاب کا جو سلسلہ ہے اس کا آغاز ہی نماز سے ہوگا، ان اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ عین ایمان ہے قرآن حکیم کے اس آیت مبارکہ سے کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ صحابہ کرام اپنی نمازوں کے بارے میں بہت زیادہ پریشان تھے، وہ نمازیں جو کہ انہوں نے دوسرے قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھیں کہ ان ہماری نمازوں کا کیا بنے گا، کیا وہ مقبول ہیں یا مردود ہیں یا کیا ہوگا، تو اللہ رب العالمین نے یہ جواب دیا ان کے اس سوال استفسار کے مقابلے میں کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ آپ کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ یعنی یہ مطلب کیا ہے کہ ایمان کو نماز اور نماز کو ایمان کی جگہ پہ رکھا کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ایمان کو نماز کو باقی رکھے گا، تو گویا ایمان نماز ایمان ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس پر یہ وعید فرمائی
کہ اگر نماز اسی طرح چھوڑنا جو ہے وہ بہت بڑا ایک بھاری ایک عمل ہے، گناہ ہے۔ ولا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ، جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑنا۔ تو گویا کہ انسان اگر شرعی عذر کی بنا پر اگر نماز چھوٹتی ہے، یا بیمار ہے، یا اس قسم کی بیماری، بے ہوشی میں چلا گیا ہے، یا کوئی ایسی ایمرجنسی کی صورتحال سے دوچار ہے، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اس سے پہلے کی زندگی جو ہے وہ کیسی تھی۔ اگر تو وہ 5 وقت کا نمازی تھا، باقاعدہ باجماعت نماز ادا کرتا تھا، اور نماز میں معمولی بھی مداہنت نہیں کرتا تھا، تو اللہ کے فضل و کرم سے بیماری میں یا ایمرجنسی کی صورتحال میں یا کسی تکلیف اور دکھ میں گر گیا ہے، دشمن کے قابو میں ہے، یا کہیں بھی صورتحال ہے کہ ایسے سفر میں ہے کہ نماز ادا کرنا مشکل ہے، تو اللہ تعالی رب العالمین اس کو اتنی ہی اس نمازوں میں ایسی صورتحال سے دوچار ہونے والے شخص کو اتنا ہی اجر دیں گے جتنا کہ اگر وہ صحیح نارمل حالات میں ہوتا اور وہ نماز ادا کرتا، تو اللہ اس کو جو اجر سے نوازتے، وہ اللہ کا ملاقمین اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ سب سے زیادہ قدردان ہے اپنے بندے کے، اور یہ حالات طاری ہوتے ہیں ظاہری اور خارجی، یہ بھی اللہ کی مشیت اور اللہ کے حکم سے اور اسی کی ہی مشیت سے یہ انسان کو لاحق ہوتے ہیں۔ اس میں انسان خود با اختیار نہیں ہوتا۔ کوئی بھی شخص نہیں یہ چاہتا کہ مجھے کوئی تکلیف آئے یا دکھ آئے یا مصیبت آئے یا کوئی تنگی پریشانی آئے کہ میں اس میں نماز ادا نہ کر سکوں، تو اللہ کی طرف سے آنے والے یہ واردات اس میں اللہ معاف کر دیں گے۔ اس طرح ایک شخص بہت لمبے کومے میں چلا جاتا ہے اور پھر کوئی مہینے لگ جاتے ہیں، تو اس دوران کی نمازیں جتنی بھی ہیں اللہ کا ملاقمین پورا اس کو ہر نماز کا اجر و ثواب عطا کریں گے۔ لیکن متعمداً جان بوجھ کر چھوڑنے والا نماز، جہاں اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمداً، جان بوجھ کر کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمداً فقد برئت منہ ذمۃ اللہ۔ اللہ اکبر! کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز فرض چھوڑ دی، ہمارے مسلم معاشرے میں بدقسمتی سے بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اپنے آپ کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اگر کوئی ان کو یہ کہہ دے بات کہ بھئی یہ تو اسلام والی بات نہیں ہے کوئی، تو وہ بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار ہے، غصہ کرتے ہیں کہ آپ ہوتے کون ہو مجھے ایسی بات کہنے کے۔ حالانکہ وہ اپنے اگر اعمال کا محاسبہ کرے، دیکھے کہ ایک وہ شخص نماز ہی نہیں پڑھتا، اور بڑی آسانی سے آرام سے اس نماز کو طاقتور ہے، تندرست ہے، توانا ہے، بیماری بھی نہیں ہے، وقت بھی موجود ہے، اور اللہ نے وسائل بھی دیے ہیں۔ حالانکہ معمولی بات ہے کہ نماز کی کوئی خاص حدیث یا موضوع پہ انشاءاللہ ہم نشست رکھیں گے، گفتگو ہوگی، لیکن جو نماز ادا کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی وہ تکالیف اور مصائب اس میں باقاعدہ اللہ معاون بنتے ہیں، اور ان کے لیے وہ جو تکلیف پریشانیاں ہیں وہ آسان کر دیتے ہیں، اور ان کو توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ میرا بندہ اس تکلیف اور دکھ اور اس شرعی عذر کے باوجود وہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ میں نے خود ایک پوسٹ دیکھی جس میں ایک سوڈانی بزرگ تھے، نمازی، نابینا تھے اور ان کے گھر مسجد سے کافی فاصلے پر تھا، تو لیکن اس کے باوجود وہ چاہتے تھے کہ میں ہر نماز 5 وقت باجماعت مسجد میں ادا کروں۔ ایک آنکھوں کا نہ ہونا ایک بہت بڑا شرعی عذر ہے، اور پھر بڑی فاصلے پہ مسجد کا ہونا گھر سے، اور پھر راستے میں کئی دشواریاں، کئی رکاوٹیں، کئی پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں اندھے آدمی، نابینا آدمی کو۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کا اہتمام یہ کیا کہ اپنے گھر سے مسجد تک ایک بڑا موٹا مضبوط رسہ باندھ دیا، پورا جتنا بھی فاصلہ تھا وہ رسے سے پاٹ دیا، جس کا آغاز ان کے گھر سے ہوتا اور اختتام اس کا دوسرا کونا مسجد ہوتی۔ تو وہ صاحب جو ہیں وہ اپنی لاٹھی لے کر بزرگ اس رسے کو پکڑ لیتے، اور رسے کو ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں سے ٹچ کرتے ہوئے اس رسے کے ساتھ اور اپنے عصا کے ساتھ، گویا کہ وہ رسہ جو ہے وہ انہیں سیدھے راستے پہ لے کے جا رہا ہے، اور سیدھا وہ مسجد میں پہنچتے، اسی طرح وہ واپس گھر میں آتے۔ یہ اہتمام آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ حکم الحاکمین کو کس قدر محبوب ہوگا وہ شخص، کتنا پیارا ہوگا وہ شخص۔
تو چھوٹے چھوٹے کام، یہ مجھے وہاں کہیں جانا پڑ گیا ہے، میں یہ پہلے کام کر لوں، اچانک یہ ایک زبان یعنی ایک گاہک کسٹمر آ گیا ہے، اس کو میں پہلے فارغ کر لوں، یہ ساری چیزیں، یہ اوہو یہ گاڑی آ گئی ہے، یہ مجھے چھوٹ نہ جائے کہیں، یہ میں اس سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ تو جو لوگ نماز کے پابند ہیں وہ ان چیزوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ گاڑی چھوٹتی ہے، چھوٹتی رہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو مس کرتا ہے یا آتا نہیں، وہ اس کی پرواہ نہ کیجئے، آپ نماز کو ہاتھ سے نہ جانے دیجئے۔ یہ پریکٹس آپ اگر 30 دن تک کر لیتے ہیں تو بفضل اللہ تعالی 30 دن کے بعد دیکھیے گا کہ یہ نماز خود آپ کو نہیں چھوڑے گی، وہ ایسا باندھے گی آپ کو کہ آپ کے سارے زندگی کے دنیا کے کام بھی ماشاءاللہ اپنے ٹائم پہ ہوں گے، ان میں برکت بھی پڑ جائے گی اور اللہ بھی راضی ہوگا اور آپ بھی مطمئن اور پرسکون ہو جائیں گے۔ تو نماز سے بڑھ کر ایک مومن کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، قم یا بلال اذن بالصلاۃ، کہ اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور اذان دو، ارہنی بہا، یعنی نماز کے ساتھ مجھے سکون دو، کہ مجھے اطمینان ہوتا ہے نماز پڑھنے کے ساتھ اللہ کے گھر میں جا کر، اللہ کی بارگاہ میں جب میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو ناظرین، اس موضوع پہ تو بہت گفتگو کی جا سکتی، لیکن سر دست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو فرمایا وہ کیا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو گویا کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق و واسطہ ختم ہو گیا، اللہ کا ذمہ، اللہ اس کے ذمہ سے بری ہو گئے، گویا کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق و واسطہ نہیں رہا۔ اور آگے فرمایا کہ ولا تشربن خمرن، کہ اے معاذ شراب بھی نہ پینا۔ یہ بھی اس وقت چونکہ پری اسلامک پیریڈ آپ جانتے ہیں کہ شراب خاصا زیادہ رواج تھا پینے کا، اور اس کی اتنی اقسام تھیں، سینکڑوں کے حساب سے شراب کی قسمیں تھیں اس وقت دور جاہلیت میں، اور لوگ پانی کی جگہ پر بھی شراب کا استعمال کرتے تھے بے دریغ۔ تو گویا کہ اسلام نے اس کو کنڈم کیا اور کہا کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک فرمایا کہ کبھی بھی نماز، یعنی بانون ثقیلہ، بانون توقید ثقیلہ، کہ کبھی بھی نماز جو ہے شراب نہ پینا۔ کم الخبائث ہے، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، کہ ہر بیماری کی جڑ اور یہ چوٹی ہے ہر فحاشی کی، اور اس کا یہ ذریعہ ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، اور اسی طرح اللہ کی نافرمانی سے بچ، کوئی بھی اللہ کا حکم ہے نافرمانی کا، اس سے اپنے آپ کو بچا۔ فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ تُحِلُّ سَخَطَ اللَّهِ، اس لیے کہ جو نافرمانی ہے وہ اللہ کی ناراضگی کو جنم دیتی، یعنی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں اللہ کی زمین پر فساد بپا ہوتا ہے، خون ریزی ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو پھر وباؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں ہمیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے استغفار اور توبہ اور رجوع اللہ کا عمل جو ہے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری جو ہے اس کی طرف آنا چاہیے، اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینی چاہیے۔ تو ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے جو کہ بابرکت ہو، اور اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی و اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔